بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس ناظر کرام۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہماری کوشش ہے لوگوں کے قلوب و اذہان میں جو دین سے متعلق اضطرابات، سوالات، ابہامات یا کوئی اس نوعیت کی تنقیدات جو ہماری فکر پہ موصول ہوتی ہیں، ہم گاندھی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ان سے براہ راست جواب طلب کریں۔ اسی نوعیت کی نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد گاندھی صاحب۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب سوالات کا میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ پوچھا گیا ہے کیا سنت وہی چیز کو مانا جائے گا جس پر پوری امت کا اجماع ہے؟ اگر کسی عمل پر اجماع نہ ہو تو کیا اسے بھی سنت مانا جائے گا؟ اس پس منظر میں گاندھی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے اندر جو رفع یدین ہے وہ اس کو اجماع کی بنیاد پر ترک کے قبول کرتے ہیں یا کوئی اور کرائیٹیریا ہے؟ میں نے اس بات کو جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ سنت میرے نزدیک وہی احکام و ہدایات یا اوامر و نواہی ہیں جو مستقل بذات ہے۔ اس لفظ کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی ہم جب کوئی بات کہتے ہیں، کسی کام کا تقاضا کرتے ہیں، وہ بات کیا علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر ہر شخص کہہ سکتا ہے؟ کیا پہلے سے کوئی بات کہی گئی ہے، یہ اس کا عقلی تقاضا ہے؟ کیا یہ بات اگر کہی جائے یا یہ کام اگر کیا جائے تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا کسی چیز کے کچھ عقلی مضمرات جو دنیا کی ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں یہ اس نوعیت کی چیز ہے یا اس سے مختلف ہے؟ تو سب سے پہلے کسی حکم کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے۔ یہ صرف سنت کے بارے میں نہیں ہے، یہ قرآن کے احکام کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی دو طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک وہ جو قرآن کے مستقل بذات احکام ہے، مثال جیسے میراث کا حکم ہے، یہ مستقل بذات ہے۔ یعنی اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے تو بات کی ابتدائی یہاں سے کی ہے کہ تم لوگ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے پاس جو ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر وہ کسی چیز کا استنباط کر سکتا ہے، یہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے۔ جس چیز کا میں استنباط کر سکتا ہوں، میں اس کو انفر کر سکتا ہوں، میں اس کو تقاضے کے طور پر سمجھ سکتا ہوں، میں یہ جان سکتا ہوں کہ یہ کام اس اور اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح کی تمام چیزیں تفہیم و تبیین کے ذیل کی ہوتی ہیں یا اسوہ حسنہ کے ذیل کی ہوتی ہیں۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل بذات احکام جو اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتا، اس کا پیغمبر ہمیں نہ سکھاتا تو ہم اپنے طور پر ان کو دریافت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے ان کے لیے مستقل بذات کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنی ذات میں مستقل ہیں، ان کو کسی دوسرے حکم سے، کسی دوسرے مقدمے سے، کسی دوسرے قاعدہ کلیہ سے استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے نزدیک تقسیم کی بنیاد یہ ہے۔ یہ بات کہ اب وہ حکم منتقل کیسے ہوا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ بات اس کے طے کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی، عمل کی نوعیت ذریعہ بنے گی۔ اجماع اور تواتر سے قرآن بھی منتقل ہوا ہے، اجماع اور تواتر سے سارا عربی زبان کا لغت بھی منتقل ہوا ہے۔ یعنی ان چیزوں کو چھوڑ کر جو احاد پر مبنی ہے، بہت بڑا حصہ اجماع اور تواتری سے منتقل ہوتا ہے۔ اجماع اور تواتر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی منتقل ہوئے ہیں۔ تو اجماع اور تواتر سے کوئی چیز سنت نہیں بن جاتی۔ سنت تو اس وقت بنے گی جب یہ بات متعین ہو جائے گی کہ یہ دین کا حکم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا ہے، یعنی آپ سے اس کی نسبت متحقق ہے، اور یہ مستقل بذات ہے، اس کا استنباط نہیں ہو سکتا۔ اس اصول پر ہم دین کے احکام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو استنباط کیے جا سکتے ہیں، میں نے عرض کیا وہ قرآن میں بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں بہت دلچسپ صورتحال ہے، خود اس کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ جی، آیت 11-12 سورہ نساء کی میراث کا قانون بیان کرتی ہے۔ یہ ظاہر مستقل بذات حکم ہے۔ اس میں بہن بھائیوں کے حصے کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استنباط کیا جا سکتا ہے، استنباط کیا جا سکتا ہے، تو اب وہ مستقل بذات نہیں رہا۔ جب اس کا استنباط کیا جا سکتا ہے تو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے۔ یعنی وہ استنباط نہیں کر سکے یا اپنے استنباط پر مطمئن نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، اس سورہ کے آخر میں ضمیمے کے طور پر آیا ہے۔ یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو طلاق کے احکام مستقل بذات طریقے سے سورہ طلاق میں بیان ہوئے ہیں، وہاں وہ بیان ہو گئے ہیں۔
وہ بھی سنت پر مبنی ہے، لیکن قرآن نے بھی ان کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد وہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں جو استنباطی سوالات ہیں، یعنی جن کو میں آپ انفر کر سکتے ہیں، جن کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وہ سب سوالات بھی زیر بحث آئے ہیں اور سورہ بقرہ میں زیر بحث آئے ہیں۔ ان کو آپ دیکھیے، وہ سب کے سب استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم استنباط میں چونکہ یہ احتمال ہوتا ہے کہ اختلاف ہو جائے گا، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ کا پیغمبر اس کا فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنی اصل کے لحاظ سے استنباطی احکام ہوتے ہیں۔ تو سنت کا لفظ ہم ان احکام پر بولتے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل بذات طریقے سے ملے۔ اس میں ابھی یہ بحث ہی نہیں ہے کہ ان کے ہم تک منتقل ہونے کا کیا ذریعہ ہے، ٹھیک، یعنی پیغمبر سے ان کا صدور کس حیثیت سے ہوا ہے، استنباط کی حیثیت سے ہوا ہے، تبیین کی حیثیت سے ہوا ہے، تفہیم کی حیثیت سے ہوا ہے، اسوہ حسنہ کی حیثیت سے ہوا ہے، یا مستقل بذات طریقے سے وہ حکم ہمیں پہنچایا گیا ہے۔ اگر وہ مستقل بذات ہے تو میرے نزدیک اس پہ سنت کا لفظ بولا جانا چاہیے۔ اب آئیے اس اطلاق کی معاملے کی طرف جس کو یہاں موضوع بنایا گیا ہے، یعنی رفع یدین۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، اس میں اعمال ہیں، اس میں اذکار ہیں۔ ٹھیک، یہ اعمال کس ترتیب سے انجام دینے ہیں اور کیا ہے، اس کا فیصلہ میں آپ خود نہیں کر سکتے تھے، لہذا یہ سارے کے سارے مستقل بذات ہیں۔ اس طرح یہ بات کہ کون سی چیز نماز میں ذکر کے طور پر اختیار کرنی ہے، ایک تو صورت یہ تھی کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر کچھ مقرر کرنا ہے تو اللہ ہی مقرر کرے گا، تو پتہ چلے گا۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر طے کر دیں کہ قرآن مجید کی سورہ ملک پڑھی جانی چاہیے، یہ ہم نہیں طے کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس کے اعمال بھی متعین کر دیے، اذکار بھی متعین کر دیے۔ ان اعمال میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جب ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر اللہ اکبر کہتے ہیں اور رفع یدین کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہونے کی سب سے پہلی صورت کیا واقع ہوتی ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم نماز میں داخل ہو گئے۔ تو یہ گویا نماز نہ پڑھنے کی حالت سے ہم نماز میں داخل ہونے کی حالت میں آ گئے۔ جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں اور رفع یدین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر ذکر میں اس کی علامت ہے کہ ہم داخل ہو گئے ہیں، اور رفع یدین عمل میں اس کی علامت ہے کہ ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قیام، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجود۔ اب ان سب جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ اکبر ہم کرتے ہیں، لیکن رفع یدین کا معاملہ اب ایک سوال کا موضوع بن جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا اس کی اس خفض و رفع پر بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہاں تو عمل کا تقاضا تھا۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنے کی حالت سے نماز پڑھنے کی حالت میں داخل ہونا، اور ایک ہے خود نماز کے اندر مختلف صورتوں میں انتقال کرنا۔ تو نماز کے اندر مختلف صورتوں کے انتقال میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اب تو ہم آ گئے ہیں نا اس میں، تو اس میں کسی علامت کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا ہے؟ آپ نے یہ کیا ہے کہ نماز کی جو عمومی حیت ہے وہ جاری ہو گئی، اس میں آپ نے رفع یدین کے ساتھ نماز کی ابتدا کر دی تکبیر تحریمہ کے موقع کے اوپر۔ ان موقعوں پر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، اس لیے کہ یہ استنباط کیا جا سکتا ہے، یہ مستقل بذات چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ میں بھی سمجھنے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ بھی سمجھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے بالکل ایسے کیا۔ یہی صورتحال ہاتھ باندھنے کی ہے، یعنی قیام کا حکم دے دیا گیا ہے۔ قیام جب آپ کرتے ہیں تو قیام میں کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ عمومی تقاضے کے طور پر یا نتیجے کے طور پر اگر ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تو یہ اس طرح بن جاتے ہیں، بالعموم یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ قعدے میں بیٹھے ہوں کسی کے سامنے تو ہاتھ زانوؤں پر آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ استنباط کی جا سکتی ہیں، یعنی خود سمجھی جا سکتی ہیں، یا آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی موضوع نہیں بنایا۔ ان کے بارے میں ہم اخبار احاد کو دیکھیں گے، یعنی رسول اللہ کا عمل کیا رہا۔ تو اگر یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے باقی موقعوں پر بھی خفض و رفع کے باقی موقعوں پر بھی رفع یدین کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، کرے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی حیثیت سے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن یہ مستقل بذات حیثیت رکھتا نہیں، یعنی مستقل بذات حیثیت نہیں رکھتا۔ اب یہ تو اس کی اصل میں طے ہو گیا کہ نہیں رکھتا۔ رہی یہ بات کہ منتقل کیسے ہوا ہے، تو اب یہ اخبار احاد سے منتقل ہو تب بھی سر آنکھوں پر، یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو تب بھی سر آنکھوں کے اوپر۔ اس کی نوعیت یہی ہے،
یہی معاملہ نماز کے اذکار کا ہے، یعنی ہم نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے، ہم نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قعدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں محض یہ بات حضور نے کہہ دی کہ نماز ذکر ہے، دعا ہے، مناجات ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے، ہم خود انتخاب کر سکتے ہیں اس اصولی بات کے بعد، بلکہ یہ حضور نہ فرماتے تو یہ اس کے باوجود استنباط ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے تھے کہ نماز کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو اللہ کی عبادت ہے تو اللہ سے چند کام ہی کیے جا سکتے ہیں، یا تسبیح ہوگی، یا تحلیل ہوگی، یا تکبیر ہوگی، یا مناجات اور دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی اور معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اصل میں طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا، اس میں اجماع اور تواتر منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ منتقل ہونے کے ذریعے میں بالکل اسی طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، کتابیں نازل کی ہیں تو کتاب تو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے آ گئی، سب کے لیے واجب الاطاعت ہو گئی۔ یعنی کتاب میں یا آپ خود نہیں بنا سکتے تھے، اللہ کی طرف سے تورات آ گئی، اللہ کی طرف سے زبور آ گئی۔ اب اس کے منتقل ہونے کا ذریعہ اجماع و تواتر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلی کتابوں کے ساتھ ہو گیا، یعنی ان کو اس طرح کا تواتر یا اجماع میسر نہیں آ سکا۔ جب نہیں میسر آ سکا تو بحث بھی ہو جاتی ہے، وہ یہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کی عنایت ہے کہ قرآن مجید بھی پورا کا پورا اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے، اور اللہ کی عنایت ہے کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مستقل بذات احکام دیے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے منتقل ہو گئے ہیں۔ تو فیصلہ کن چیز اجماع اور تواتر نہیں ہوتا، اجماع اور تواتر پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ دین میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا، کسی زن کا امکان باقی نہیں رہا، وہ قطعی ثبوت ہو گیا ہے، اس پر اللہ کی عنایت کا شکر کرنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی چیز ہمیں قبول کرنی ہے دین کی حیثیت سے، تو وہ پہلے سوال میں یہی آئے گا کہ اس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے کی نوعیت کیا ہے۔ مستقل بالذات ہے تو وہ ظاہر ہے بنیاد بنے گی، اس میں یا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا امتثال ضروری ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ جب وہ ایک بار صادر ہو گئی تو اب استنباط شروع ہو جائے گا۔ تو استنباط میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس وقت استنباط کیا جاتا ہے تو ملتی جلتی صورتوں پر قیاس شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں قیاس کیا نا ہم نے کہ جب ایک صورت سے نکال کر دوسری صورت میں داخل کرنے کی علامت رفع یدین اور اللہ اکبر مقرر کی گئی ہے، تو کیا رکوع میں جاتے وقت بھی یہی کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر ہے ان دونوں صورتوں میں ایک فرق ہے، یہاں ہم نماز نہ پڑھنے سے پڑھنے میں نہیں آ رہے، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ ان چیزوں پر ذرا اور طریقے سے غور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چونکہ اس کی تربیت نہیں ہے تو لوگ بس اجماع، تواتر، اخبار احادیث میں الجھے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ کچھ طالبانہ سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ بات تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر مستقل بذات نماز کا کوئی عمل ہے تو وہ ظاہری بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، تو وہ ان کی یہ چاہت کہ یہ مستقل بذات یہ پڑھنا چاہیے، اس کو لازماً اس پر عمل درآمد ہونا ہے، تو اس کو تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا ایک ناگزیر تقاضا ہے نا، یہ بات تو آپ مانتے ہیں پھر؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ لازمی نتیجہ ہے، وہ بھی دیکھیے نتیجہ ہے۔ جب ایک چیز مستقل بذات ہے تو رسالت مآب اس کو ایک ایک فرد تک پہنچائیں گے۔ جب وہ مستقل بذات ہے تو صحابہ کرام اس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، وہ لازماً سیکھیں گے۔ جب وہ لازماً سیکھیں گے تو وہ صحابہ کرام کے تمام افراد میں جاری ہو جائے گی۔ جب وہ جاری ہو جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اجماع اور تواتر۔ لیکن اجماع اور تواتر تو ان چیزوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے جو یہ حیثیت نہ رکھتی، یعنی دلچسپی کسی چیز سے پیدا ہو گئی، وہ بھی اجماع اور تواتر میں چلی جائے گی۔ واقعہ بدر ایک واقعہ ہے لیکن اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا منتقل، تو تاریخ بھی منتقل ہوتی ہے، زبان بھی منتقل ہوتی ہے۔ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا کسی چیز کو نہ قرآن بنا دیتا ہے نہ سنت بنا، نہ مستقل بذات بنا دیتا ہے، نہ مستقل بذات بنا دیتا ہے۔ مستقل بذات اگر کوئی چیز ہے تو اس کو الگ سے پہلے طے ہونا چاہیے۔ تو میں نے جب سنت کو اسوہ حسنہ سے الگ کیا ہے یا تفہیم و تبیین سے الگ کیا ہے تو اس اصول پر کیا ہے۔ یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ پھر دیکھا گیا کہ جن چیزوں کو مستقل بذات حیثیت حاصل ہے وہ منتقل کیسے ہوئی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا تحقیق کا؟ وہ سب کی سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی۔ نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو پہلا والا رفع یدین ہے جس میں آپ ایک نارمل زندگی سے نماز کے مشروع عمل میں شرکت کا آغاز کرتے ہیں اور وہاں پر کرتے ہیں، آپ کی نظر میں یہ نماز کا لازم جز ہے؟ یہ لازمی حصہ ہے، اس لیے کہ یہ تو میں اپنے طور پر استنباط کر ہی نہیں سکتا تھا نا، وہ ایک بار ہو گیا تو اب اس کو کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے، قیاس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم جنازہ پڑھتے ہیں،
جنازہ پڑھتے ہوئے ہم 4 تکبیریں کہتے ہیں. یہ 4 تکبیریں کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی ہم ایک ذکر یا ایک دعا سے دوسرے ذکر یا دوسری دعا کی طرف منتقل ہوتے ہیں. یہاں انتقال کس نوعیت کا ہو رہا ہے؟ وہ عمل کا انتقال نہیں ہے، صرف اذکار کا انتقال ہے. تو دیکھیے وہاں رفع یدین مشروع نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہاں اصل میں انتقال کی نوعیت ہی ذکر کی ہے، وہاں عمل کا انتقال ہوا ہی نہیں. بہت اہمیت کی یعنی یہ چیزیں جو ان کے اندر اتر کر ان کو سمجھنا چاہیے. جب ہم نے نماز کی ابتدا کی تو انتقال تام ہوا ہے، یعنی نماز نہ پڑھنے کی حالت سے ہم نماز پڑھنے کی حالت میں آ گئے ہیں. اس لیے اس کی دونوں علامتیں لازم ہیں. آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے، آپ اللہ اکبر بھی کہیں گے. اس کے بعد انتقال ناقص ہوتا ہے، یعنی عمل میں انتقال ہوتا ہے. ہم قیام سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ انتقال نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے نماز میں آ گئے. تو اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ اکبر ہی کافی ہے یا رفع یدین بھی کرنا ہے؟ تو رسالت مآب کے عمل سے معلوم ہے کہ رفع یدین بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے اس کو اس کی حیثیت سے قبول کر لیا. جنازے کے معاملے میں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ وہاں تو انتقال ایک ذکر سے دوسرے ذکر کا ہوا ہے، تو ذکر کے انتقال کو اللہ اکبر نے واضح کر دیا، تو وہاں ہاتھ کیوں اٹھائے جائے؟ تو یہ دیکھ لیجیے کہ حناف وہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے، بالکل ٹھیک، واضح رفع یدین نہیں کیا جاتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو تکبیریں نماز میں کہی جاتی ہیں جبکہ آپ عیدین کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. وہاں یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ اجتماعی عبادت ان کے شکوہ کا اظہار ہے، تو بار بار اٹھاتے تو ہیں. بار بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گویا ہم نے اپنے پروردگار کی تکبیر بلند کر دی، تو اس میں ہاتھ بھی اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جن کا لحاظ رکھا ہے، اس لیے میں نے کئی مرتبہ بعض ذہین نوجوانوں کو توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ دین کے اندر اتر کر خود دین کو سمجھنے کا عمل کریں تو دین جس طریقے سے ایک امی لقب نے ہم کو عطا فرما دیا ہے، تنہا دین اپنے پورے نظام ہی سے ثابت کر دیتا ہے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا. یعنی کسی بھی اور نظام فکر کا آپ مطالعہ کریں، اس کے اندر ایسے خلا آپ کو نظر آئیں گے. یہاں یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی ایک چیز دوسری کے اندر سے نکل رہی ہے، ایک چیز بنیاد سے اٹھتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی وہاں عیدین کی نماز میں کہ وہ ایک اور چیز آ گئی انتقال کے علاوہ، وہ باعث بن گئی ہے کہ اب ہم ہاتھ اٹھائیں گے. چنانچہ دیکھیے وہاں سب ہاتھ اٹھاتے ہیں. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو. بہت ہی باریک نقطے ہیں جو دین فہمی کے اندر اس طرح سے معاون ہوتے ہیں اور آپ کی زبان سے ہم سنتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو نماز کے آغاز میں رفع یدین کرنا ہے، جو ہم تکبیر کہتے ہیں، اس کو اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، وہ لوگ جو رفع یدین کو باقی اعمال میں بھی لازم سمجھتے ہیں یا لازم نہیں سمجھتے، جیسے حنفی حضرات کے ہاں رکوع سے اٹھتے وقت یا اوپر آتے وقت اس وقت آپ کے لیے لازم نہیں ہے، ان دونوں لوگوں کے درمیان یہ بات مشترک ہے کہ ابتدا میں جو کرنا ہے وہ تو لازم ہی لازم ہے اور بعد کے معاملے میں اختلاف ہوتا ہے. گویا حنفی بھی پہلے والے کو لازم مانتے ہیں، بعد والے میں اختلاف کرتے ہیں. اسی میں نے کہا کہ وہ تو مستقل بذات کا تقاضا کرتا ہے، وہ ہم اپنے طور پر طے نہیں کر سکتے تھے. یعنی یہ طے کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ نماز میں داخل ہونے کی علامت کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی. ہم اس کو اپنے طور پر طے نہیں کر سکتے، وہ طے ہو گیا. طے ہو گیا تو کیا بنا؟ یعنی وہ انتقال کا ایک علامتی اظہار ہے، تو اللہ کا مقرر کردہ اظہار ہمارے علم میں آ گیا. اب کسی اور جگہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ قیاس کی بنیاد پر کر لیا جائے گا، قیاس کی بنیاد پر چھوڑا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک. یہاں رسالت مآب کا اسوہ پھر دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب کا اسوہ دونوں چیزوں میں دیکھا جاتا ہے. یعنی کیا کوئی ایسا عمل جو استنباط یا قیاس کی بنیاد پر کیا جا سکتا تھا آپ نے کیا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہو گیا روایتوں سے کہ حضور نے مختلف موقعوں پر رفع یدین کیا ہے. تو اب ہم رفع یدین کو ایک مشروع عمل کی حیثیت سے باقی جگہوں پر بھی کر سکتے ہیں. یہ اختیاری اعمال میں داخل ہو گیا. یعنی پہلا کیا ہے؟ پہلا لازمی اعمال میں ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اختیاری اعمال میں ہے. اسی طرح کی صورت آپ نے فرمایا دعا کرو، مناجات کرو، رکوع میں کرو، سجدے میں کرو، قعدے میں کرو. تو دعائیں کرنے کے عمل کو مشروع کر دیا گیا، لیکن اب ہم حضور کا اسوہ تلاش کرتے ہیں. حضور نے کون سی دعا کی، حضور نے کون سی تسبیح پڑھی، حضور نے کیا تحلیل کی. تو وہ جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس کو بھی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے پھر جب نماز کو بیان کیا ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے کہ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کو حضور نے جاری کر دیا ہے سنت کے طور پر، اس میں نہ میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں نہ آپ کوئی تغیر کر سکتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو اختیار پر چھوڑ دیا ہے. اس اختیاری حصے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم فلاں اور فلاں چیز کو مختار کے طور پر
قبول کر سکتے ہو۔ وہاں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حضور کا اختیار کیا تھا، تو حضور کے اختیارات کے لیے صحیح تعبیر ہے اسوہ حسنہ۔ تو یہ رفع یدین آپ رکوع میں جاتے ہوئے کریں، آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے کریں، آپ سجدے میں جاتے ہوئے کریں، سجدے سے اٹھتے ہوئے کریں، یہ میرے نزدیک اسوہ حسنہ ہے۔ اور پہلا رفع یدین وہ سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے، وہ نماز کے لازمی اعمال میں شامل ہے، اس کو ہر حال میں ہونا ہے، اس میں اختیار ہے، آپ چاہیں تو کر لیں، کبھی چھوڑ دیں، کبھی کر لیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب اس معاملے میں جو دو فریقین سامنے آتے ہیں، ہم نے دیکھا بڑی شدت بھی ہوتی ہے، پورے کے پورے مسالک بن گئے رفع یدین کی بنیاد پہ۔ اس غلط فہمی کو ذرا سلجھائیے گا، جو لوگ اس کو بہت ہی دوام استمرار سے یا لازمی چیز جو سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں رفع یدین کو، یعنی تکبیر کے علاوہ، ابتدا کے علاوہ، ان کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ چلیں ہم آپ کی بات یہاں تک مانتے ہیں، آئیے اسوہ دیکھتے ہیں۔ تو اسوے میں جتنی روایتیں ہیں وہ تو رفع یدین کرنے کے اوپر ہیں، عدم رفع یدین پہ تو کوئی روایت ملتی نہیں ہے۔ تو پھر ان کا یہ کہنا تو حق بجانب ہوا نا کہ آپ ایک اختیار دیکھنے گئے تھے، ہم نے آپ کو اختیار دکھا دیا، ہمیں وہ اختیار آپ لا کر دکھائیں ان روایتوں میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہو کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ وہ ساری روایتیں تو کرنے کے بارے میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جاری کر دی اس کا ذکر کیوں آئے گا اخبار احاد میں؟ یعنی وہ تو جاری ہو گئی، مسلمانوں میں منتقل ہو رہی ہے، اس نماز میں کیا کوئی اختیاری عمل ہوا ہے؟ اس کا ذکر آنا وہ چاہیے، روایت تو عدم رفع یدین کو آنا ہی نہیں چاہیے، آنا ہی نہیں چاہیے، ہاں وہ سرے سے وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ نماز روایت منتقل نہیں کر رہی، نماز مسلمانوں کا اجماع اور تواتر منتقل کر رہا ہے، ٹھیک۔ وہ منتقل ہو رہی ہے، وہ حضور نے جاری کر دی، وہ 5 وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اب اس میں کوئی عمل کبھی آپ نے کیا کبھی نہیں کیا، یا بالعموم کیا لیکن چھوڑ بھی دیا، تو یہ معلوم ہو گیا صحابہ کو کہ یہ اختیاری عمل ہے، اس اختیاری عمل کو وہ روایت کریں گے، یعنی وہ پھر اخبار میں آئے گا۔ چنانچہ حضور نے مثلا ثنا کی جگہ پر کیا کیا یہ دعائیں پڑھی ہیں، یہ روایتی سے معلوم ہوگا۔ حضور نے دعائے قنوت پڑھی ہے، یہ روایتی سے معلوم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کیا تسبیحات کی ہیں، مختلف تسبیحات ہیں، وہ اخبار احادی سے معلوم ہوگی۔ یہ اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جو دعا چاہے کر لیں، جو تسبیح چاہے کر لیں، جو تحلیل کا طریقہ چاہے اختیار کر لیں۔ یعنی باقی نماز اذکار کی حد تک سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن ملانا یہ لازمی اذکار ہیں، اس کے علاوہ باقی اذکار کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے کہ وہ اخبار احاد سے معلوم ہو گئے۔ کوئی آدمی حضور کے طریقے کی جستجو چاہتا ہے تو وہ کر لے گا، اگر وہ نہ کرے اور اپنی زبان میں کوئی ذکر کر لے وہ بھی بالکل درست ہوگا۔ اسی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کے اختیاری حصے میں آپ کو اپنی زبان میں دعا کا، مناجات کا، اللہ کی تسبیح کا، تحمید کا حق حاصل ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن لازمی اذکار عربی زبان میں ہوں گے اور لازمی اعمال چھوڑے نہیں جا سکتے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب یہ جو مثال کے طور پہ آپ کی فکر ہے، یہ جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے جو علماء ہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، اسے بر صغیر میں رائج ہے۔ تو آپ کے اسکول آف تھاٹ میں یہ جو اختیاری معاملہ ہے، آپ نے اصول کی حد تک تو یہ بتا دیا کہ کرنا چاہیں تو رفع یدین ان موقعوں پہ بھی کر سکتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، لیکن دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جتنے علماء ہیں اس اسکول آف تھاٹ کے، وہ تو حنفی اسکول کے مطابق جو نماز کا طریقہ ہمارے یہاں اختیارات ہیں ان پہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا فکر فراہی کے جو علماء ہیں وہ حنفی جو طریقہ کار ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اس بات میں؟ یعنی جب اس سارے معاملے کو دیکھا گیا تو بالکل واضح ہو گیا کہ احناف نے جو عمومی سنت جاری کی گئی ہے اس کو بنیاد بنایا ہے۔ یہاں اخبار احاد کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، لیکن اخبار احاد منتقل ہو گئیں، معلوم بھی ہو گئیں، ان کو محدثین نے ترتیب بھی دے دیا، تو اب ان سے استفادہ بھی ہوگا، فائدہ بھی اٹھایا جائے گا۔ یہی چیز ہے نا جو تدریج کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی حضور نے نماز جاری کر دی، وہ تو پڑھی جانے لگی، مسلمانوں کے بچوں کو سکھانا شروع کر دی، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے بیان کیا حضور ثنا کی جگہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، تو اب وہ دعا بھی کسی نے پڑھنا شروع کر دی۔ اسی طرح معلوم ہوا حضور یہ تسبیح کرتے تھے، وہ بھی لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ ایسے ہی جب معلوم ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے بتایا، دوسرے نے بتایا کہ کبھی کبھی باقی جگہوں پر بھی رفع یدین کر لیتے تھے، ٹھیک ہو گیا معاملہ، یعنی یہ پتہ چل گیا کہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ اب یہ کیا جا سکتا ہے، کیا جائے تو اچھی بات ہے، حضور کیا کرتے تھے۔ یہی معاملہ ہاتھ باندھنے کا ہے، آپ دیکھیے کہ مالکیہ نے اس کو قبول نہیں کیا، وہاں پر بھی کیا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ اختیار پر ہے۔ اختیار پر ہے تو خود امام مالک کو دیکھیے کہ ان کے یہاں ہاتھ نہیں باندھے جاتے، لیکن موطا میں روایت وہ وہی لائے ہیں ہاتھ باندھنے کی، یعنی ہاتھ باندھنے کی بھی روایت بھی اس طرح لائے ہیں کہ وہ ہاتھ باندھنے کی بھی روایت ہے اور اس میں حضور بتا رہے ہیں کہ کون سا ہاتھ اوپر رکھنا ہے اور کون سا نیچے رکھنا ہے، پوری بات بتا رہے ہیں۔
یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی ایک اختیاری عمل ہے، اس اختیاری عمل کو کرنا ہو تو پھر اس اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک نازک چیز ہے جس میں ایک اختیاری عمل اور ایک لازمی عمل کا فرق اللہ کے پیغمبر ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا مختلف طرح کے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو روایت کی بنیاد کے اوپر نماز بھی اسی سے لے رہے ہیں، قرآن بھی اسی سے لے رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں سلفی منہاج پر تبصرہ کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اصل روایت ہے، لہٰذا وہاں پر یہی اصرار ہوگا کہ جو چیز روایت میں آ گئی ہے بس وہ آ گئی ہے۔ لیکن وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 10 تسبیحات روایت میں آئی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کس اصول پر کیا جاتا ہے؟ جی بالکل اہم سوال ہے، اور یہ سوال بھی ہم سب پیدا ہوتا ہے، اور روایت میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو باقی لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، سلفی منہاج کے وہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھ کے اس پہ بھی چاہتا ہوں آپ کا تبصرہ آ جائے۔ جس وقت امام نماز پڑھا رہا ہے اور ہم اکثر ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوئے اور وہ رکوع میں چلا گیا ہے، اب ہم بھی اگر رکوع میں شریک ہو گئے ہیں جا کر، تو حنفی حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ارشاد محمد نے فرمایا کہ جس نے رکوع پا لیا گویا اس نے نماز پا لی۔ لیکن اہل حدیث حضرات اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، سلفی منہاج کے لوگ، کہ بھئی نماز کا تو لازمی رکن تھا نا قیام، اسی طرح سے تلاوت فاتحہ، وہ تو ہوا نہیں، تو یہ ملنے کے باوجود کہ آپ رکوع میں شامل ہو گئے امام کے ساتھ، آپ کو پوری رکعت دہرانی پڑے گی۔ اور یہ جو روایت ہے اس کی وہ توجیہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو کہا کہ تم نے نماز پڑھی، گویا تمہیں ثواب مل گیا پہلی رکعت کا، لیکن رکعت تمہاری کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اس پہ آپ کا کیا نقطہ؟ یعنی وہی مسئلہ دیکھیے یہاں پہ، کیونکہ کوئی واضح چیز معلوم نہیں ہے تو ہم وہاں پہ عقلی استدلال کر رہے ہیں۔ رکعت کیا ہوتی ہے؟ کیا فاتحہ اس کا لازمی حصہ ہے؟ ایک دوسری جگہ فاتحہ کی تاکید کی گئی ہے، فاتحہ تو لازمی اذکار میں شامل ہے، وہ نہیں پڑھی گئی تو رکعت کیسے ہو گئی؟ یہ استدلال ہے نا۔ اس طرح کے استدلال میں فہم کا فرق ہو جاتا ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس میں ہر ایک کا استدلال جان لینا چاہیے۔ میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصول پر یہ فرمایا ہے تو وہ گویا یوں ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا اصل میں وہ کیسے ہوتی ہے۔ اصل میں تو آپ نے یہاں سے رکعت شروع کی، پہلی رکعت ایسے ہی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ کے بعد آپ قرآن کا کوئی حصہ ملائیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، یہی ترتیب ہوگی اس کی۔ لیکن اب کوئی آدمی رکوع میں آ کے شامل ہوا ہے، لیکن وہ بھی تو اللہ اکبر کر کے کچھ یہ دیر اصل قیام میں کر، ایک استثنائی عمل ہوا ہے۔ استثناء کو کیسے دیکھنا ہے اس کا زاویہ ہی بالکل مختلف ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے اصول کیا ہوتے ہیں، استثناء کو کیسے متعین کیا جاتا ہے، یہ بالکل اور طریقہ ہے۔ انہوں نے اس استثناء کو متعین کرنے کے اس طریقے کو اس کے اعماق میں جا کر دیکھنے کی بجائے سادگی سے دیکھا ہے اور یہ کہا کہ نہیں فاتحہ تو لازماً پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے کوئی بڑا اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک زاویہ نظر ہے۔ یہ جو بات خلاصے کے طور پر سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں، اس کے لازمی اذکار اور اس کے اختیاری اذکار، اس کے لازمی اعمال اور اس کے اختیاری اعمال۔ تو اختیاری اعمال کے باب میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی جو آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے دیا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ احناف کے نقطہ نظر کی یا سلفی نقطہ نظر کی برتری یا اس سے متعلق کوئی صحت اور ثواب کا حکم لگایا جائے۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ تو اختلاف کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، وہ اختیاری اعمال اور لازمی اعمال میں پیدا ہو رہا ہے، اختیاری اذکار اور لازمی اذکار میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس میں حضور کا اسوہ حسنہ میری بھی خواہش ہوگی، مجھے معلوم ہو، آپ کو بھی معلوم ہو، اس چیز کو اس تنقیح کے ساتھ متعین کرنے کا کام آپ کر دیں تو یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب سادہ خلاصہ کیا ہے کہ عام حالات میں نماز پڑھی جائے گی، اس کے لازمی اعمال کیا ہیں، آپ یہاں سے نماز کی ابتدا کریں گے، قیام کریں گے، آپ رکوع میں جائیں گے، آپ قومے میں آئیں گے، آپ 2 سجدے کریں گے، آپ 2 رکعتوں کے بعد کچھ دیر کے لیے قاعدے میں بیٹھیں گے۔ یہ نماز کا عمومی طریقہ ہو گیا، یہ لازمی اعمال ہے۔ اذکار کیا ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے خفض و رفع کہیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ربنا ولک الحمد کہیں گے، یہ لازمی اذکار ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرآن کو ملائیں گے۔ تو لازمی اذکار تو مجھے بھی کرنے ہیں، آپ کو بھی کرنے ہیں، ہر ایک کو کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد رہ گئے اختیاری معاملات۔ تو اختیاری معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دست و گریباں نہیں ہونا، بلکہ اختیاری معاملات میں آپ کو اختیار ہے، آپ زندگی بھر کے لیے اختیار کر لیں اس کو۔ اور میں یہ رویہ اختیار کر سکتا ہوں کہ کبھی کر لیتا ہوں، کبھی نہیں کرتا، یہ بالکل درست ہے۔ اور کوئی تیسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ اختیاری اعمال ہیں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نے ان کو نہیں اختیار کیا۔ تو اس میں احناف جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بھی پوری گنجائش ہے۔ میرے جیسے لوگ جو کر بھی لیتے ہیں، باقی موقعوں پہ رفع یدین اور نہیں بھی کرتے، ان کا بھی ایک محل ہے۔ اور اس میں سلفی لوگ جو ہمیشہ ہی اس کا اہتمام کرتے ہیں، غلط وہ بھی نہیں کرتے، لیکن اس کی حیثیت سمجھنی چاہیے کیا ہے۔
یعنی دوسرے پر تان ختم ہو جائے گا جب آپ اس کی حیثیت سمجھ لیں گے. بالکل لیکن اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھنے سے انکار کر دے تو یہ بحث کا موضوع ہے، وہ لازمی ہے اس کام میں. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ تھوڑا عملی نوعیت کا سوال جیسے میں نے پوچھا، میں چاہتا ہوں اس میں آپ کی جو ترجیح ہے وہ بھی سامنے آ جائے. اناف یہ کہتے ہیں کہ آدمی آیا جلدی جلدی تو اس نے تکبیر تو کی ہے جو کہ لازمی جز تھا نماز کا، اس رکعت کا لازمی حصہ تھا. اس کے بعد قیام بھی رکعت کا لازمی حصہ ہے، وہ کیونکہ جب آ کے آدمی کھڑا ہی ہوتا ہے نا تو کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کے فوراً چلے، تو قیام ناقص ہوا، پورے طریقے سے نہیں ہوا، اور تکبیر ہو گئی جو لازم عمل تھا، قیام بھی ہو گیا. اور جو فاتحہ کی تلاوت ہے وہ تو جماعت میں ویسے ہی ایک مقتدی سن رہا ہوتا ہے امام کی، تو اس کی یہاں پر ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. تو اب اگر وہ قیام میں شریک ہو گیا تو اس کی رکعت ہو گئی، تو آپ بھی رکعت کو شمار کرتے ہیں؟ جی میں بھی شمار کرتا ہوں، لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں ہم نماز کی مجموعی حیت کو سامنے رکھ کے قیاس کر رہے ہیں. قیاس اجتہادی معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک ترجیح قائم کر سکتا ہوں، آپ ایک دوسری کر سکتے ہیں. یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ حضور کے کسی عمل کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی متعین بات نہیں کہی گئی اس میں اپنے طریقے پر ایک نقطہ نظر اختیار کر رہے ہیں. اس میں میرے نزدیک اختلافات قائم رہ سکتے ہیں، ان اختلافات میں ایک دوسرے کی عزت احترام کو محفوظ رکھنا چاہیے. یہ اجتہادی اختلافات ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جن پر آپ آستین چڑھا لیں یا ایک دوسرے سے مناظرے کرنے کے لیے. مجھے ایک چیز زیادہ بہتر لگتی ہے اجتہادی معاملات میں، دوسرے کو ایک دوسری چیز بہتر لگتی ہے. مسلمانوں کے اندر اتنا تنوع رہنا چاہیے، یہ خود حسن ہے. یعنی ہمارے سوچنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے انداز میں فرق ہے، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. نقطہ واضح. اچھا ہم صاحب ایک اور چیز میں چاہتا ہوں آخر میں زیر بحث آ جائے. مجھے ترکی میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑا اور بعض عرب ملکوں میں گیا، تو وہاں پر جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ مسلمان موجود تھے انہوں نے جب سلام پھیرا تو ایک ہی طرف منہ پھیرا. تو یہ جو سلام کرنا ہے اس کے اندر بھی دونوں طرف سلام کرنا یہ لازم تھا یا سلام کو مشروع کر دیا گیا، اس کے بعد جو دوسری طرف ہے یہ اختیاری، اس میں کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز سے نکلنے کا طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا داخل ہونے کا طریقہ ہے، اور منہ پھیرنا یہ گویا عمل ہے. یعنی دیکھیے یہاں پر بھی دونوں چیزیں اختیار کی وہی ہیں. چیز ہے. ہاں، داخل ہوتے وقت بھی دونوں چیزیں، اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، نکلتے وقت بھی دونوں کام کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. تو اب یہ ایک طرف آپ نے کر دیا تو آپ نکل گئے اس کے اندر سے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں بھی لوگ ہیں بائیں بھی لوگ ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ حسن کا، جمال کا اور آپ کی عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، دونوں طرف لوگ ہونا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی انفرادی سطح پر، اور جہاں میں نے دیکھا وہاں پر انفرادی ہی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو. ایک آخری ہم سب سوال نماز ہی کے متعلق، اور یہ بالعموم لوگوں کے قلوب و اذہان میں پیدا بھی ہوتا ہے. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل چونکہ نماز کے معاملے میں اس طرح کی پابندی لوگوں میں نہیں رہی، کام ایسے ہیں، تو یہ جو جمع بین الصلاتین ہے یہ احتیاط کے طور پہ بغیر کسی اس طرح کے عذر کے کہ لازمی پتہ ہو کہ کچھ ہو جائے، مثلا انسان جو ہے کبھی کبھی اس کو یہ ہوتا ہے بھی کھیل کے لیے نکل رہا ہوں تو میں زور اثر ملا کے پڑھ لوں، ہو سکتا ہے میچ لمبا ہو گیا تو میری اثر ہی نہ رہ جائے، تو اس طرح کے معاملات میں بھی جمع بین الصلاتین کی جا سکتی ہے. ضرورت پیش آ گئی. یعنی آپ کسی مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، سفر میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ سفر واجب ہو، یعنی سفر آپ کا اختیار ہی ہے. جی، کھیل کے لیے جانا بھی آپ کا اختیار ہے، کوئی ملازمت کرنا بھی آپ کا اختیار ہے. اس میں کوئی مشکل پیش آنے کا امکان ہے، کہیں نماز رہ نہ جائے، تو آپ کسی ضرورت کے پیش نظر دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. پہلے بھی جمع کر سکتے ہیں، مؤخر کر کے بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر کیا جائے گا تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہوگا. قرآن مجید نے خاص اسی موقع پر یہ فرمایا ہے کہ جس وقت اطمینان کی حالت ہو تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر اللہ نے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے، اس کے 5 ہی اوقات ہیں، ان کو آپ 3 میں نہیں تبدیل کر سکتے. ٹھیک. اور جہاں سے اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جس وقت یہ آدمی رخصت کی طرف جاتا ہے تو اس سے کچھ عرصے بعد یہ جو استثنائی صورتوں سے فائدہ اٹھانے کی نفسیات ہیں، پھر کرتے کرتے، کیونکہ ہم نے مسیحیت میں دیکھا کہ پہلے وہاں سے وضو گیا، پھر اس کے بعد نماز گئی، اس کے بعد وہ حیت، یعنی یہ ایک ابتدا بھی ہو جاتی ہے. تو شریعت جو ہے وہ انسان کو اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے، تو وہ باندھ کے رکھنا چاہتی ہے کہ یہاں پر رہو گے تو یہ استقامت بھی رہے گی. شریعت اور قانون کا مقصد یہی ہوتا ہے. یعنی انسان چونکہ ضابطوں کے اندر چیزوں میں محکم رہتا ہے، اسی لیے تو بنائے جاتے ہیں، ورنہ تو اصولی بات کہہ دی جاتی کہ اللہ کی بندگی کرو. ہم اپنے طریقے پہ اس کا وقت طے کر لیتے، اپنے طریقے سے عبادت کر لیتے، کوئی کم کر لیتا، کوئی زیادہ کر لیتا، کوئی 2 سجدے کر لیتا، کوئی رکوع کر لیتا، کوئی ہو سکتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا. تو اس کو ہم پر نہیں چھوڑا گیا، اس کو ایک ضابطے کی صورت دے دی گئی، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو شریعت دی ہی اس لیے جاتی ہے
کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں ایسی غلطیاں نہ کرے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں ایسی غلطی نہ کرے جو یا افراط میں لے جائے یا تفریط میں لے جائے۔ افراط و تفریط سے بچانے کے لیے اس کو ضابطہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ نماز سے متعلق، رفع دین سے متعلق بہت ہی اہم نکاتات سامنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔